آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ ایک چھوٹی سی چنگاری پورے جنگل میں آگ لگا دیتی ہے۔ ورلڈ وار 1 ہونے کی وجہ ایک قتل اور ورلڈ وار 2 ہونے کی وجہ برٹش فرانس اور جرمن کے بیچ میں جنگ تھی، اور ورلڈ وار 3 ہمارے سر پر ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہر کنٹری ایک دوسری کنٹری کو گرانا چاہتی ہے اور اسے کچلنا چاہتی ہے۔ ہر کنٹریوں کے بیچ میں جنگیں ہو رہی ہیں، اور کچھ ہی دنوں سے دو کنٹریز کے بیچ میں جنگ چل رہی ہے، اسرائیل اور لبنان، اور ان کی جنگ حد سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ لبنان اسرائیل پر 30 میزائل فائر کر چکا ہے، اور جواب میں اسرائیل نے بھی میزائل سے اٹیک کیا ہے۔ اور ابھی سیریا اور پاکستان بھی لبنان کے ساتھ پوری طریقے سے جنگ میں اتر چکے ہیں۔ جہاں سیریا نے اسرائیل پہ میزائل سے اٹیک کیا، پاکستان نے اپنی آرمی بھیج دی لبنان کی مدد کے لیے، اور اگر یہ جنگ تھوڑے دن اور چلتی ہے تو لبنان کے ساتھ ساری اسلامی کنٹریز آگے کھڑی ہو جائے گی، صرف ایک دو کنٹریز کو چھوڑ کر، اور اگر ایسا ہوا تو اسرائیل کے ساتھ پورا یورپ آگے کھڑا ہو جائے گا۔ جتنی خطرناک جنگ کا ہم سوچ رہے ہیں اس سے زیادہ خطرناک جنگ ہوئی تھی، مگر ابھی سوال آتا ہے کہ اسرائیل اور لبنان جنگ کس بات پہ کر رہے ہیں؟ جواب ہے فلسطین۔ آج کی ہماری ویڈیو اسی کے ارد گرد ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیسے کیا، اور آج ہم ہسٹری کے پیجوں کو پلٹیں گے اور اس سوال کا جواب دیں گے۔ اور یارو سبسکرائب کر دو یار، ان 1000 لوگوں سے سیکھو جنہوں نے مجھے سبسکرائب کی ہے۔ سبسکرائب کر دو، 2 منٹ لگے گے، تمہارے باپ کا کیا چلے گا؟ باپ میں چلا نہیں۔ زیادہ کیا، چلو تو کم کرتے اور اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے۔ فلسطین جو ایک زمانے میں ایسا دکھتا تھا، اسرائیل کے آنے کے بعد ایسا ہو گیا ہے۔ وہ یوں تھا کہ 19 سنچری سے پہلے فلسطین سلطنت عثمانیہ میں آتا تھا۔ اس وقت فلسطین میں عیسائی، مسلم اور یہودی قومیں آباد، اور اس وقت فلسطین میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی۔ اس وقت یورپ میں زائنسٹ موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی، جس کا مطلب سارے یہودیوں کو ایک الگ ریاست دینی تھی۔ ان یہودیوں نے اپنی ریاست کو فلسطین میں آباد کرنے کا سوچا، کیونکہ فلسطین ان کے لیے ہولی لینڈ تھا۔ اس کی وجہ سے بہت سے یہودی آ کر فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئے، اور جب ورلڈ وار 1 کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو فلسطین برٹش کے ہاتھ میں چلا گیا، جس کے بعد ایک بڑی تعداد میں یہودی فلسطین آ کے آباد ہو گئے، جس کے بعد یہودی اور فلسطین میں جھگڑے بڑھنے لگے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ جنگ تک چلا گیا تھا، اور اس وقت برطانیہ پیچھے ہٹ گیا اور یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک اسرائیل جس میں یہودی آباد تھے اور ایک حصہ فلسطین کو دے دیا گیا تھا۔ یروشلم جو فلسطین اور اسرائیل دونوں کو چاہیے تھا، اس کو ایک آزاد ریاست بنا دیا، اور اس بٹوارے کو یہودیوں نے ایکسپٹ کر لیا۔ وہ تو ایسا کرے گے کیونکہ انہیں فری کی زمین ملتی، سالہ ادھر فری کا بخار نہیں ملتا، ان کو فری کی زمین ملتی۔ مئی 14، 1948 کو اسرائیل ایک الگ ملک بن گیا، مگر اس کا آپس کے مسلمان کنٹریز نے ماننے سے منع کر دیا، اور اس کے بعد پہلی مسلمان کنٹریز اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، جس جنگ کو اسرائیل نے دوسری کنٹریز کی مدد سے جیت لیا، اور اس کے بعد پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور اسی وجہ سے ہر مسلمان کنٹری اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔ مگر اسرائیل بہت سے یورپ کنٹریز کی مدد کرتا ہے تو بہت زیادہ یورپین کنٹریز اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس جنگ کے بعد 7 لاکھ فلسطین بے گھر ہو گئے، اور اس دن کو النکبہ کہتے ہیں، جس کا مطلب تباہی والا دن ہے۔ اور وہ علاقے جہاں فلسطین کے لوگ آباد تھے، ویسٹ بینک اور ایسے بہت سے علاقوں پر یہودیوں کی بڑی تعداد آ کے آباد ہو گئی۔ اس کی وجہ سے فلسطینیوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ سے PLO پیپل لیبریٹنگ آرگنائزیشن بنی، جس کا مقصد کسی بھی حال میں فلسطین کو اسرائیل سے آزاد کرانا تھا۔ اور ایک بڑی جنگ کے بعد PLO نے اسرائیل سے اپنے علاقوں کو واپس لے لیا، اور اسرائیل نے جو فلسطین کے علاقوں پہ قبضے کیے ہیں، اس کو یونائٹڈ نیشن نے بھی غیر قانونی بتایا تھا، اور اس کے بعد ایک اور آرگنائزیشن بنی جس کا نام حماس ہے، اور یہاں یہ کہانی ختم نہیں ہوتی۔ ستمبر 13، 1998 کو امریکہ، اسرائیل اور PLO کی طرف سے اوسلو ایگریمنٹ پر سائن کیے گئے۔ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے ویسٹ بینک کا علاقہ جو فلسطین کے پاس تھا، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس کا نام ایریا A، ایریا B اور ایریا C رکھا گیا، اور ایریا A کو مکمل فلسطین کو دے دیا گیا، اور ایریا B کو فلسطین اور اسرائیل دونوں کو دیا گیا، اور ایریا C مکمل اسرائیل کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ نے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل بنا دیا، اور ایریا B جس پہ اسرائیل نے پورا قبضہ کر لیا تھا، یہ ایریا B منرل سے مالا مال تھا، جس کی وجہ سے فلسطینیوں کا غصہ اور بڑھ گیا، اور انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیل کے اسی ظلم کی وجہ سے بہت سی مسلم کنٹری اسرائیل کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور جب اسرائیل نے مسلمانوں کے بابرکت مہینے رمضان میں فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں شہید کیا، ان کو نماز پڑھنے نہیں دی، اس وجہ سے لبنان نے اسرائیل پہ 30 میزائل سے اٹیک کر دیا، اور اسرائیل نے بھی جواب میں میزائل سے اٹیک